روزہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے فرزندان اسلام ماہ سیام کے روزے رکھتے ہیں، جس کا اہم مقصد اللہ رب العزت کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے معبود کو راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ روزہ جسمانی اور روحانی عبادت ہے، تو روزے رکھنے سے انسان کو 2 ہی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اگر جسمانی فوائد کی بات کی جائے تو انسان کی صحت پر روزہ بہت سے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزہ انسان کی جسمانی زکوٰۃ ہوتی ہے تو جناب جیسے زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ بالکل اسی ہی طرح روزہ رکھنے سے ہمیں صحت میں کچھ کمزوری کمی ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت روزے رکھنے سے ہمارا جسم بہت سے فاسد مادوں اور بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کی افادیت کو جدید دور کی میڈیکل سائنس بھی رد نہیں کر سکی، بشرطے کہ روزہ رکھتے اور روزہ کھولتے ہوئے سنت نبوی پر عمل کیا جائے۔ اگر ہر مسلمان سحر و افطار میں میانہ روی اختیار کرے تو رمضان المبارک کے روزوں سے پر بہت سی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارا نظام انہضام بے حد پیچیدہ ہے، جو آٹومیٹک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ عام دنوں میں انسان سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، جس وجہ سے یہ نظام تقریباً 24 گھنٹے ہی مصروف عمل رہتا ہے اور آرام میسر نہیں آتا اور تھکان کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں سارا دن بھوکے پیاسے رہنے سے نظام انہضام کو آرام میسر آتا ہے، جس سے اس کی استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان صبح سحری کرنے سے افطار تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو افطار کے کھانے کو معدہ معمول سے بہتر اور کامیابی سے ہضم کرتا ہے۔ روزے رکھنے کے بعد جگر کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے اور جگر پہلے سے زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون میں موجود فاسد اور حیاتیاتی مادے بھی تحلیل ہو جاتے ہیں، جس سے شریانوں میں چربی جم نہیں پاتی اور شریانیں بند ہونے سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ نظام دوران خون میں بہتری سے پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس سے ڈائسٹالک پریشر کم ہوتا ہے اور جو عام زندگی کی مصروفیات میں بڑھ جاتا ہے۔ روزے رکھنے سے ہمارے سونگھنے، سننے، بینائی اور ذہنی و دماغی استعداد کار اور مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھنے سے انسان کے بیمار ہونے کے موقع کم ہوتے ہیں۔ یاد رہے یہ سب طبی فوائد صرف تب ہی حاصل ہوں گے اگر ہم سحر و افطار میں کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیں اور سنت نبی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ یہ چند جسمانی فوائد ایک مسلمان کے نزدیک اتنے اہم نہیں جتنے روحانی فوائد ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ روزہ ہماری روحانی ہی نہیں جسمانی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے اور ہماری عبادات دین اور دنیا ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ روزے دار کو طبی فوائد کے ساتھ ساتھ بے شمار روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اجر کا کوئی اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا کرے گا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے۔ تو میرے قارئین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم روزے رکھنے سے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جو ہر روزے دار مسلمان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے در حقیقت ایک سالانہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں مسلمانوں کو صبر، شکر، مشقت، نفس پر کنٹرول حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے۔
اس تربیت کے بعد ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہر گناہ اور برائی کے ساتھ ساتھ حلال کھانے سے بھی رکے رہتے ہیں، ویسے ہی سارا سال بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے برے کاموں اور حرام چیزوں سے دور رہیں۔ اگر ہم ماہ رمضان المبارک کی معمولات اور احتیاط کو ساری زندگی کے لیے اپنا لیں تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔